بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آؤ آؤ آؤ، کس کو بلا رہے ہیں؟ یہ آواز کہاں سے لگ رہی ہے؟ آؤ آؤ، پھر کچھ گھنٹے گزر جانے کے بعد آؤ آؤ، پھر کچھ گھنٹے گزر جانے کے بعد آؤ آؤ، پھر کچھ گھنٹے گزر جانے کے بعد آؤ آؤ، پھر کچھ گھنٹے گزر جانے کے بعد آؤ آؤ، اور اب جاؤ سو جاؤ۔ یہ آؤ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کس کے گھر سے آ رہی ہے؟ اللہ کے گھر سے۔ اللہ کس سے چھوٹا ہے؟ اللہ کس سے چھوٹا ہے؟ یہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس کا گھر سب سے بڑی عظمت والا ہے، پاک صاف ہے، اور وہ پاک صاف لوگوں کو بلا رہا ہے۔ کفر و شرک سے پاک ہو کر تم ایمان والے ہو تو تم کو بلا رہا ہوں۔ کس کو بلا رہا ہے؟ کس کو بلا رہا ہے؟ ایمان والے کو بلا رہا ہے۔ کس کو؟ دنیا کا کوئی بہت بڑا آدمی نہیں، محلے کا کوئی بڑا ہے، دنیا کا بڑا نہیں۔ اور سمجھنے کے لیے سمجھ لو بھائی ہے، بھائی تو سمجھتے ہیں بمبئی والے، وہ بلا رہے او بھائی، آواز پہچانی ہوئی ہے۔ محلے والے مؤذن کی آواز کو پہچانتے ہیں نہیں پہچانتے؟ مؤذن سب سے پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آؤ میں اس کی طرف سے تم کو بلا رہا ہوں جو سب سے بڑا ہے۔ بھائی آواز دے دے، کوئی سینئر آواز دے دے، سینئر بھی سمجھ رہے نا آپ لوگ؟ آج کل کیس بہت ہو رہا ہے، اس لیے کہ دنیا بہت ترقی پر ہے۔ کیس کیوں ہو رہا ہے؟ محلے میں کیس، ہر پولیس اسٹیشن میں کیس، اتنا کیس کہ کورٹ فیصلہ نہیں کر پاتی 10 سال 20 سال 30 سال تک۔ اتنی دنیا ترقی پر ہے کہ کیس پہ کیس ہو رہا ہے۔ کتنی ترقی ہے دنیا۔ اچھا پچھلے زمانے پلٹ کے جاؤ تو کتنے کیس ہوتے تھے؟ مسجد نبوی میں عدالت تو ہوتی، وہیں سے فیصلے ہوتے تھے۔ وہاں روز کتنے کیس آتے تھے؟ لوٹ مار کے، زنا کے، چوری کے، قتل کے، کتنے کیس تھے؟ کیا کہیں گے آپ؟ آج کے کیس کے مقابلے میں کتنے کیس تھے؟ نہیں کے برابر۔ کتنے؟ کتاب میں جو بات لکھی ہو میری زبان میں، کہیں سے چل کر کہیں تک، یعنی ایک ملک سے لے کر دوسرے ملک تک جانا، اور ایک عورت اپنے گھر سے اکیلی نکل کے چلی جائے تو اسے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کس کا نام ترقی ہے؟ آج کی دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کا نام ترقی ہے؟ جو پہلے ہوتا تھا اس کا نام ترقی ہے؟ دشمنی اس طرح سے تھی کہ کسی کے پانی پلانے کی جگہ پر کوئی اپنا اونٹ پلا دے تو عداوت ہو جاتی تھی، اس بات پہ جھگڑا ہو جاتا تھا، اور جھگڑا نسلوں چلتا تھا۔ لڑکی پیدا ہوتی تھی تو شرمندہ ہوتے تھے، دفن کر دیا کرتے تھے۔ ناک سب کی اونچی تھی، کسی کی نیچی تھی ہی نہیں۔ امن سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کیا ہوا کہ سب بدل گیا۔ جو تھا وہ خراب تھا، جو بدل گیا وہ بہت اچھا ہو گیا، اور اس کے جیسا کوئی دور نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی دور نہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اتنے بڑے جھوٹے ہو گئے۔ ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ آج کے دور کو ترقی یافتہ دور کہہ رہے ہیں، اور مانتے ہیں کہ وہ دور اچھا تھا۔ کس دور کو اچھا مانتے ہیں؟ یہ دور یا وہ دور؟ دور وہ اچھا تھا، کہتے ہیں ترقی ابھی ہے۔ عجیب بات ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ دور تھا اور امن چین سکون چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج والوں کی نقل یا پچھلے والوں کی نقل؟ نقل تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتارنا چاہیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایمان والے پر نماز فرض ہے، اور زکوٰۃ اگر مال ہے تو، اور حج ہے تو مال ہے تو، شرط کے ساتھ، اور روزہ سب پر فرض ہے۔ بالغ کے لیے احکام ہے، نابالغ کے لیے بھی۔ عقل والوں کے لیے احکام ہے، مجنون اور پاگل کے لیے نہیں۔ اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ تو فرض کیا ہے؟ نماز سب پر فرض ہے، سب پر فرض ہے۔
اور روزہ بھی فرض ہے. ابھی اچھا کون سی رات آ رہی ذرا یاد دلانا. میں آؤ پہ تھا. نہیں آج کا دور ایسا ہے, کہیں گے کچھ کریں گے کچھ. تمہاری سمجھ میں نہیں آتا اگر تم پاگل ہو تو کیا ہم سب پاگل ہو گئے؟ تو آج کی دنیا جو ہے یہ انسان ترقی پہ نہیں ہے, مٹیریل کی ترقی ہوئی ہے. کس کی انہونی چیز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیا ہے انہونی چیز؟ جس کو کہا جائے ممکن ہی سمجھ میں نہیں آتی. یہ ممکن کیسے ہو سکتا؟ اب ایک بات یاد آ رہی ہے, سنا دوں, حالانکہ ٹائم تو رہتا نہیں. ہم لوگ یو پی کے رہنے والے بھیا ہیں, اور وہاں ایک گاؤں ہے, ایک شہر ہے اعظم گڑھ, وہاں کے رہنے والے. تو ہماری عمر 5-6 سال کی رہی ہوگی, تو 5-6 سال کے بچے کو یاد رہتا ہے. ابا نے بہت مارا یہ بھی یاد رہتا ہے, اماں نے بہت پیار کیا یہ بھی یاد رہتا ہے, سب یاد رہتا ہے. تو ہمارا گاؤں جو ہے گاؤں میں بڑا گاؤں سمجھا جاتا ہے, زیادہ لوگ ہیں. تو بہت سے لوگ سنگاپور چلے گئے تھے, زمینداری ٹوٹ گئی, سب سنگاپور چلے گئے. بہت سے لوگ زمیندار لوگ جو یہاں بڑی بڑی ہانکتے تھے اور خلیل خواہ فاختہ اڑاتے تھے, وہ سب خود ہی فاختہ بن کے اڑ گئے, چلے گئے کہاں؟ سنگاپور. اور وہاں سے آتے ہیں, اب وہ سال میں آتے 2 سال میں پتہ نہیں, سب مر بھی گئے ہوں گے, کوئی ہوگا بھی نہیں. اب آتے تھے باہر, چلے میں جائیں اور 4 مہینے میں جائیں تو زور سے فتوا آتا ہے, بیوی کو چھوڑ کر 4 مہینے چلے جاتے ہیں. اور سنگاپور اور دبئی سعودی چلے جائیں تو کوئی بات ہی نہیں, سال بھر میں 15 دن کی چھٹی ملے گی تو بھی راضی ہیں. تو ایک صاحب سنگاپور سے ریڈیو لائے تھے. کیا لائے تھے؟ ریڈیو. اب ان کے دروازے پر رات کو بیٹھے, اور گاؤں کا یہی حال ہے, کوئی ذرا مالدار رہے تو اسی کے دروازے پہ لوگ بیٹھتے ہیں. اب رات کو وہاں بیٹھے, ریڈیو بجایا, تو اب ریڈیو چلا, تو ریڈیو ہے بھیا یہ وجیہ کہاں سے آتی ہے؟ کہو بھیا, اے عبدالسلام بھیا یہ وجیہ کہاں سے آتی ہے؟ کہ یہی تو سنا خاطر لائے ہیں کہ دیکھا دنیا کتنی ترقی پر ہے. اچھا. اب وہ گاؤں میں چل چکا, اے بھیا آج ایسا بات وہاں چلا, سب لوگ وہاں 1-2 ڈبہ ہوا ہے بولت ہے. جیسے وہ جہالت میں تھے, ویسے آج کی دنیا کی ترقی کو دیکھ کے ہم جہالت میں ہیں. ترقی انسان کی انسان بن جانے میں ہے. اور اس وقت حقے کا دور چلتا تھا, وہ حقہ جس میں نشہ نہیں ہوتا تھا, پیتے تھے لوگ, نشہ نہیں ہوتا. اب حقے سے اگر اپنے بچوں کو نہیں بچاؤ گے تو نشے کے عادی ہو جائیں گے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, اپنے بچوں کی نگرانی اس طرح سے کرو, اس کا سایہ بن جاؤ, تو پھر بچے بچیں گے. اور گھر میں بھی سایہ بن کے رہو, اور موبائل ضرورت کے لیے ہاتھ میں دو ورنہ لے لو. ہم نے پوچھا بھائی کچھ اثر ہو رہا ہے ہماری ان باتوں کا, موبائل والا؟ تو ایک جوان نے کہا, اور اب تو مجھے سب دادا ہی بولتے ہیں, اس لیے کہ اب دادا کا زمانہ چلا جاتا ہے. پہلے دادا کہتے تھے بمبئی میں, ان کا زمانہ چل گیا, اب بھائی ہو گئے, تو اس لیے ہم دادا ہیں تو ہمارا بھی زمانہ چلا گیا. تو پوچھا میرا بیٹا کوئی فرق پڑا تم لوگ کے گھر میں؟ تو ایک نوجوان نے بتایا, دادا ابا وہ اب تو ہم لوگ کے موبائل ابو جی کے پاس جمع ہو جاتے ہیں, اور ابو جی بھی کباڑ میں ڈال کے سو جاتے ہیں. ہم نے کہا شاباش, اگر ایک گھر میں ایسا ہو گیا تو ٹھیک ہے, ایک آدمی ہدایت پر آ جائے تو نجات کے لیے کافی ہے. اپنے بچوں کے نگراں بنو, جتنی باہر نگرانی کرنی ہے اس سے زیادہ گھر میں کرو. اور اب وقت نہیں رہا, اگر بیٹی بیٹے دونوں جوان ہیں تو گھر میں تنہا مت چھوڑو. میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک صاحب گزرے, واپس آئے تو دیکھا پھر بیٹھے, تو پوچھا کیا بات ہے, گھر کے اندر کیوں نہیں جاتے؟ تو گھر میں کوئی ہے نہیں, گھر میں کوئی ہے نہیں, میری بیٹی سسرال سے میکے آئی ہے, میری اہلیہ کئی کام سے گئی ہیں, وہ آ جائیں تو پھر میں گھر میں جاؤں, مجھے میرے نفس کا اعتبار نہیں. ہم تو کھو گئے کسی دنیا میں, مال مشغولی مصروفیت, جو سیکھ رہے ہیں اس کا علم آ رہا ہے, رہنے کا طریقہ نہیں سیکھ رہے ہیں, ارتداد آ رہا ہے. پہلے تہذیبی ارتداد آتا ہے, بعد میں ایمانی ارتداد آتا ہے. میں نہیں کہتا کتابیں پڑھو, اپنے بچوں کو جاہل مت رکھو, ڈگری جو چاہے دلاؤ, مسلمان ہونے کی ڈگری کو باقی رکھو, ڈگری جو چاہے دلاؤ. آج مسلمان کا بچہ کہتا ہے مجھے انگلش نہیں آتی, اردو نہیں آتی. ایک انگریز کو پوچھو اردو آتی انگلش نہیں آتی, کیا بولے گا؟ کوئی انگریز ملے گا ایسا؟
تو جب آؤ 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 اور نہیں گئے تو ایسے ہو گئے. ایک صاحب نے سنایا، ابھی جو سنا رہا ہوں ان کو تو میں جانتا ہوں، ان کی اہلیہ باہر بہت کم جاتی ہیں، بہت اشد ضرورت پہ جاتی ہیں، اور اب تو جتنی اہلیاں ہیں تقریباً سب باہر جائیں گی. چلتی ہے کیا؟ تیرے لیے کوئی ڈریس لے لوں، چلتی ہے کیا؟ یہ کیا مصیبت ہے، یہ کیا بڑی مصیبت آئی، یہ کیا اہم اشد ضرورت ہے، تو چلتی ہے کیا؟ ڈریس پہنا کے آپ کو دیکھنا ہے اپنی بیوی کو کہ کسی اور کو دکھانا ہے؟ بیوی کو ڈریس پہنا کے کس کو دیکھنا ہے؟ کسی اور کو؟ شوہر کو دیکھنا ہے. اور شوہر کے ٹیسٹ کا پہنے گی، جو اس کو اچھا لگتا ہے، جو اس کو اچھا لگتا ہے وہ پہنے گی، اور پہننا چاہیے. ارے میری تو 70 کے آس پاس کی ہو گئی. کتنی؟ بڈھی مت کہنا، اچھی بات نہیں ہے، بہت غلط بات ہو جائے گی مسجد میں. جس کی ہوگی ہوگی، ہماری 70 سال کی ہے، بڈھی کی بات مت کر. 4-5 دن پہلے میں سب کپڑے نکالا، میں نے کہا یہ سب بانٹو جلدی، یار اتنا سارا کپڑا ہو گیا، جائے گا تو آئے گا نا، ارے یہیں پڑا ہے تو آئے گا کیسے، بانٹو سب جلدی جلدی. تو نکالا کہ ان کو بھیج دو، ان کو دے دو، ان کو دے دو. تو اس میں ایک کپڑا رکوا لیا میری اہلیہ نے کہ یہ بالکل آپ کسی کو نہیں دیں. ہم نے کہا بچوں کو دے دوں، یعنی میرے اپنے بچوں کو؟ کہا کسی کو نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کیا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور نیا ہی تھا. میں نے کہا پہنا تو ہے نہیں. بولے دیکھ کر اچھا لگتا ہے، آپ پہنتے تو اور اچھے لگتے ہیں. آپ کی بیوی کہتی ہے آپ سے؟ بڑی مشکل سے تلاش میں ملے گی ایسی بیویاں اور ایسے شوہر. گھر بنا نہیں، تہذیبی ارتداد آ گیا. بیوی کو لے کے جاتے ہیں بیوی کا کپڑا خریدنے. ارے یہ کیا بات ہوگی؟ رمضان میں بازار میں جانے کی بڑی فضیلت ہے نا. جہاں 20 لاکھ نیکیاں ملتی تھی وہاں بھاؤ زیادہ بڑھ گیا ہے، اور ایک دھکے پہ دل بگڑ جائے گا. جتنی نیکی کمایا تھا ایک دھکے پہ ختم ہو جائے گا. بھاؤ کا دھکا نہیں، مارکیٹ کے دھکے کی بات کر رہا ہوں. یہ بھاؤ کا بھی دھکا ہے جس کا کوئی بھاؤ نہیں ہے. اس لیے آؤ آؤ جو بلا رہے ہیں وہ یہاں بلا رہے ہیں، آؤ. یہیں آؤ گے تو سب سیکھو گے. کبھی تعلیم کے حلقے میں سیکھو گے، کبھی کچھ پوچھو گے تو امام صاحب بتائیں گے تو ان سے سیکھو گے، اور جو سیکھو گے وہی علم آئے گا. جو علم آئے گا اسی پر عمل ہوگا. یہ کیا مشکل ہو گئی؟ مسلمان بچہ کہتا ہے کہ مجھے اردو نہیں آتی. جس قوم کو مٹانا ہو اس کی زبان مٹا دو. میں نہیں کہتا، بڑوں نے کہا ہے قوم اپنے آپ مٹ جائے گی. کیوں مٹ جائے گی؟ کہ اسے پتہ ہی نہیں. اسے پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس یہ ہمارا خزانہ ہے. آپ کے کوکٹ کے علاقے کے بہت سے لوگ باہر رہتے ہیں نا، بہت سے. خالی اعظم گڑھ کی بات تھوڑی ہے. ابھی تو ہم نے سنایا نہیں اعظم گڑھ میں کیا ہوا. سن رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہے؟ بھول گئے؟ اچھا. تو کچھ فارن میں رہنے والے لوگ مقدر سے کہیں ٹکرا گئے، اور کچھ دن ہمارا آپس میں اٹھنا بیٹھنا ہوا. تو جہاں ملنے جاتے تھے وہاں انگلش اخبار ہوتے تھے اور انگلش میگزین پڑھی ہوتی تھی. انتظار میں لوگ بیٹھتے تھے، وہی دیکھا کرتے تھے. تو میں نے ان سے کچھ کہا نہیں، مگر جب پہنچتا تھا تو وہ دیکھتا تھا کہ کوئی صاحب ایسے بھی ہوتے تھے، 1-2-3 صاحب جن کو ٹائم کا کچھ خیال نہیں. موت تو ٹائم پہ ہی آئے گی. ٹائم کا نہیں خیال رکھیں گے ٹائم گنوا دیں گے. موت تو ٹائم پہ ہی آئے گی، اور پھر پچھتانے سے کچھ ہوگا نہیں. تو میں نے سمجھا وقت تو ضائع ہوتا ہے، تو میں تو اپنی بات شروع کر دیتا ہوں. لیکن ان کو پڑھتے دیکھا کہ اور میگزین پڑھ رہے ہیں، تو میں چھوٹے چھوٹے رسالے لانے لگا، چھوٹے چھوٹے پتے پتے کتاب سے. ان کو پڑھنے کا تو شوق ہے، یہ دے دو. تو وہاں سے اردو پڑھ کر گئے تھے، بعد میں کالج میں گئے. تو کتاب پڑھ کر کچھ لوگوں میں نے اس میں سے مجھ سے کہا کہ شکیل بھائی اس میں پڑھتا ہوں یہ سب اپنی باتیں ہیں. تو میں نے کہا اردو میں تو شاید اپنی ہی ہوگی، یہ انگریزی میں ہو جاتی ہے تو دوسروں کی ہو جاتی ہے. تو کہا بالکل صحیح آپ نے کہا. ہم تو وہاں بھی ایسی میگزین پڑھتے رہے تو ہم سوچتے تھے کتنے سمجھدار ہیں یہ لوگ. اور چلتے چلتے ابھی درمیان میں ایک بات اور آئی، وہ بھی سن لیجئے. وی ٹی اسٹیشن کے پاس سے گزرے. کہاں سے گزرے؟ تو ایک صاحب ساتھ میں تھے، انہوں نے مجھے کہا وہ گھڑی دیکھیے. میں کہاں ہے گھڑی؟ تو ہردم دیکھتا ہوں، آپ کہاں دکھا رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ادھر دیکھیے. تو دیکھا تو ایک گھڑی تھی. کہنے لگا انگریز بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ گھڑی سمجھداری کی علامت؟ کہنے لگے گھڑی سمجھداری کی علامت نہیں، آپ عمارت دیکھیے نا ساتھ میں، یعنی 100 سال آگے 200 سال آگے کی سوچتے ہیں، اتنے سمجھدار ہو. تو ہم نے کہا آپ تو انتہائی نہ سمجھ نکلے. کہنے لگے کیوں؟ غصہ تو آئے گا. میاں بھائی کا مطلب غصہ آنا ہے. میاں بھائی غصہ نہ کرے تو میاں بھائی کیسا ہوگا؟ اور غصہ کیا ایمان داغدار ہو گیا. غصہ کیا ایمان داغدار ہو گیا، خراب ہو گیا. تو کہنے لگے کیوں؟ یہ کیا سمجھداری کی بات نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، بالکل نہ سمجھی کی بات.
میں نے آپ ثابت کر کے بتائیے. میں نے کہا ابھی ثابت کر دیتا ہوں. ایمان والا سمجھدار ہے، کیونکہ ایمان والا مرنے کی بات تک سوچتا ہے. کل مر گیا، 200 500 1000 سال کے بعد قیامت آئی، اس سے بھی آگے کی سوچتا ہے. قبر کے نیچے ایک گڈھا جانا ہے، وہاں کی سوچتا ہے. باریک پلسرات ہے، اس پر سے گزرنا ہے، وہاں کی سوچتا ہے. حشر کا میدان ہوگا، کوئی سمجھدار باقی نہیں ہوگا. جب دنیا فنا ہو جائے گی، اللہ حساب کتاب کرنے کے لیے سب کو زندہ کریں گے. اس زندگی کا کو جانتا ہے کہ وہ کون سی زندگی ہوگی. سمجھداری کی بات کرتے ہو؟ سمجھداری کی بات تو صرف ایمان والا کرتا ہے، مگر شرط ہے کہ وہ اپنی بات جانے تب تو کرے گا. اپنے گھر کے مال کو دوسرے کے گھر کا مال سمجھتا ہے تو اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہے؟ یہی ہے تہذیبی ارتداد. یہی ہے تہذیبی ارتداد. سب بدل گیا دھیرے دھیرے. آ جاؤ، آؤ آؤ، بلا رہے ہیں اللہ پاک. یہاں کیا ملے گا؟ کیا یہ اللہ ملے گا؟ اللہ ملے گا. بھائی بلائے تو پلٹ کے بھائی آ رہا ہوں، بھائی السلام علیکم، بھائی آ رہا، میں معاف کرنا بھائی، میں دیکھا نہیں تھا نا بھائی. اتنی دفعہ سوری بول رہے ہیں اور اللہ بلا رہا ہے تو پلٹ کے چلے جا رہے ہیں. ہم کیوں آئیں گے؟ اور فجر میں تو آنا نہیں ہے. ہمارے پاس فلیٹ ہے، ہمارے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس اے سی ہے، ہمارے پاس دھندا ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے. اللہ کیا دیکھا؟ تم کو تو دیکھتا ہوں خالی ہاتھ جاتے ہو، خالی ہاتھ آتے ہو. اچھا، اللہ نے جو تم کو دیا، جو ہم کو خالی ہاتھ دیکھ رہے ہو، تو تمہارے دل میں چین سکون ہے یا اے سی میں بھی بے چینی ہے؟ ہم وہ لے کے جا رہے ہیں جس کے لیے ساری دنیا جمع کر کے تم حاصل کرنا چاہتے ہو. اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں جا کر ہم کو یہ مل جاتا ہے. ہم اتنی بڑی دولت لے کے جاتے، تم کو دکھتی نہیں. بڑی دولت دکھانے کی بھی چیز نہیں ہے. بڑی دولت دکھائی جائے گی تو لوگ لوٹ لیں گے. اور مضمون تو اس پر بہت آ رہا ہے. بڑی دولت جہاں تھی کیسا لوٹا لوگوں نے، اور کیسے لٹ کے واپس آئے. سمجھنے والے سمجھ گئے، جو نہ سمجھے اناڑی. تو آؤ تو کس کو بلا رہے ہیں؟ نہیں، میرے پاس بزنس ہے، ارے میرا دھندا چلتا ہے، میں دن بھر محنت کرتا ہوں، میرے پاس گاڑی ہے، گاڑیاں ہیں، بیوی ہے. تو بیوی ہے تو چھوڑ کے کیسے آئیں گے؟ اسی لیے چھوڑنے کا رواج بن گیا. کتنا طلاق ہو رہا ہے. اللہ کا گھر اجاڑا، اللہ نے ہمارا گھر اجاڑ دیا. ہر شعبے میں اجاڑ آئے گا، اور اتنا بہت بڑا اجاڑ ہے جو دل کی بے چینی ہے. اللہ بلا رہے، آؤ، یہی چین ہے، یہاں میں ہوں، میں ملوں گا اور میں تمہیں فلاح دوں گا. یعنی خالی یہ نہیں کہ تم کو فلاح ملے گی، دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ملے گی. کہہ رہا ہے آؤ آؤ آؤ. مسلمان کہتا ہے نہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی گراہک کھڑے ہوئے، اچھا ابھی میٹنگ چل رہی ہے، اچھا سب چل رہی ہے، چلا لو. جو اس کی آواز پر لبیک نہیں کہے گا، اس کا مطلب کسی اور تقاضے پہ لبیک کہہ رہا ہے جو اللہ کو پسند نہیں، اور جہاں شرعی عذر ہے اس کی بات نہیں. تو آ جاؤ، آئیں گے سب، پوری نماز پڑھیں گے. اب ایک نام سناتا ہوں. قادر خان کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. میں ان کو عبد القادر خان کہنا چاہیے، اور اگر عبد القادر نہیں لگا ہے تو قادر نہیں کہنا چاہیے، قادر خان کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ قا نہیں، قادر. میں ایک زمانے میں انٹیریئر کا کام کرتا تھا. ان کے ابا نمازی تھے اور عالم تھے. انگریزی بولتے تھے، اردو بولتے تھے، پشتو بولتے تھے، عربی بولتے تھے. بولنے کا بہت شوق تھا. ہر دم کرسی پہ بیٹھ کر بیان کرنا چاہتے تھے تو ریسٹرکشن تھا کہ اتنی ہی دیر کرنا، ورنہ تو بہت دیر تک بیان کرتے تھے. ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ میرا بیٹا ہر 2-4-6 مہینے میں اچھا فرنیچر توڑوا دیتا ہے، نیا بنواتا ہے، تیرا بھی فرنیچر کا کام ہے. اب اس وقت میں نیا تھا، بہت سارے مسائل نہیں جانتا تھا، مجھے بھی روزی کمانی تھی. میرا چلو تو گئے، تو سیلسمین شپ تو آتی ہی تھی. انہوں نے کیٹلگ وغیرہ منگایا اور کہا کہ ایسا بنا دیجیے نا. قادر صاحب جب یہ بنانا ہے تو میری ضرورت نہیں، آپ کارپینٹر یہ بلائیے اور بنوائیے، 6 مہینے میں توڑیے. کیا بات، ڈائلاگ رائٹر تھے نا، کتنا زبردست ڈائلاگ پہنچا ان کے پاس. پھر آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا میں میرا فن دکھاؤں گا نا، اور یہ دکھا ہی رہا تھا. خیر بن گیا، بہت اچھا بن گیا. ان کی زبان سے نکلا کہ اب نہیں ٹوٹے گا جلدی. ایک دن مجھے بلایا، ان کے جہاں رہتے تو اسی گلی میرا کارخانہ تھا. مجھے بلایا، میں گیا تو مجھ سے کہنے لگے کہ میرا یہ سب بنانے میں کتنا خرچہ ہوا ہوگا. میں نے بتایا. کہنے لگے اے سی اور سینڈلیئر اور یہ اور فلاں میں لایا ہوں، یہ بھی تو جوڑ لیجیے. ہم نے کہا جی.
کہنے لگا میں میرے ابا سے جلتا ہوں. ارے میں نے کہا یہ کہا خان صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ آپ یہ بات کیا؟ بولے آگے بتا رہا ہوں نا آپ کو. میرے ابا عشاء کی نماز سے پہلے کھانے سے فارغ ہوتے ہیں، پھر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر آتے ہیں اور تکیہ جو ہے صوفے پر بیک ریسٹ کے لیے تکیہ ہوتا ہے وہ کھینچ لیتے ہیں، کارپیٹ پر سر رکھتے ہیں، تکیے پر کارپیٹ پر لیٹتے ہیں، تکیے پر سر رکھتے ہیں اور سو جاتے ہیں. اور میں میرے بیڈ روم کی چوکھٹ پکڑ کر کھڑا دیکھتا ہوں اور مجھے حسد ہوتا ہے کہ کاش ابا کی نیند مجھے مل جاتی. اس وقت ان کی مقدر کا سکندر ہٹ ہو رہی تھی. جو گزرتا تھا وہ کہتا تھا قدر کھائیں رہتے، قدر کھائیں رہتے، قدر کھائیں رہتے. اور ان کے دل کا یہ حال ہے کہ چین نہیں ہے. یہ مجھ سے کہا، میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، الفاظ میرے ہو سکتے ہیں، مضمون نہیں بدلے گا. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے آؤ آؤ چین لے کر جاؤ. کہاں ہو؟ کوئی بڑا بلائے تو تم چلے جاتے ہو، ہم سے بڑا کوئی ہے؟ اور کہاں دنیا کی ترقی کر رہے ہو؟ ایک کیس نمٹا دینے کے بعد ان کی صلاحیت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. اور وہاں اس زمانے میں نہ جانے کتنے کیس آئے، منٹوں میں نمٹ کے گئے، لیکن کیس آنا ہی بند ہو گیا، اس لیے کہ کیس ہوتا ہی نہیں تھا. اس لیے ہر طرح کے کیس سے بچنے کے لیے آؤ کی آواز پر لبیک کہو. اللہ بلا رہا ہے جو سب سے بڑی طاقت ہے، اور وہ دے گا جو دنیا کا اسباب حاصل کرنے کے بعد نہیں ملے گا. دل کا چین سکون تو اللہ کی یاد میں ہے، اور اللہ کی بہترین یاد کا ذریعہ نماز ہے. جو اس کے گھر آ جاتا ہے وہ کہہ دیتا ہے اس نے فرض ادا کر دیا. اور اتنی مہربانی ہے، سب غافل ہیں. اللہ کہتا ہے فرشتوں سے کہ دیکھو ہماری زبان، کہ دیکھو جماعت کھڑی ہو گئی، کسی کا دل میری طرف ہے کا کسی کا. امام کا دل دیکھو، امام کا تو امام بھی نہیں، وہ تو قرات کا فن سنا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. میں کیوں الزام لگاؤں؟ امام جانے، اللہ جانے. رکوع سجدے چھوٹے ہیں، قرات بڑی ہے. خیر اللہ معاف کرے، میں کیوں کہتا ہوں ایسی بات ہے، بڑا خراب آدمی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے نیک بنائے. دیکھو لوگوں کے دل میں سے کسی کا دل میری طرف حاضر ہے، جماعت میں کہا ایک بھی آپ کی طرف نہیں، سب اپنے حساب کتاب میں لگے ہیں. کہا اچھا سب کا مل کر کھڑا ہونا بہت اچھا لگتا ہے، میں سب کی قبول کر لیتا ہوں، پھر بھی جماعت چھوڑیں گے ہم؟ آؤ کی آواز لگنے کے بعد تیاری کرو، اپنے چھوٹے بڑے بچوں کو آواز دو، چلو اللہ پاک نے بلایا، کہہ کے تو دیکھو، چلو اللہ پاک نے بلایا، چلو اللہ پاک نے بلایا. تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیے، ابھی سے ان کی گھٹی میں ہو جائے گا. پھر یہی دہرائیں گے ہمارے مرنے کے بعد کہ اللہ نے بلایا. آؤ آؤ، یہ اللہ کی آواز ہے. اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل بنائے.